کامیابی کے سفر کے لیے تمام انسانیت چل رہی ہے، لیکن قسم ہے ان کی، کتنی قسم ہے لوگوں کی جو کامیابی کے سفر کے لیے چل رہے ہیں۔ جب سے دنیا بنی ہے قیامت تک ایک قسم تو لوگوں کی، مردوں کی، عورتوں کی یہ ہے، وہ یہ سفر کر رہی ہے دنیا کی زندگی میں کہ ہماری دنیا بھی بن جائے، آخرت بھی بن جائے، اور ہمارا پیدا کرنے والا ہمارے برے کاموں کی وجہ سے اپنے عذاب سے بچا لے گا۔ ایک قسم تو یہ ہے، جسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دوسری قسم یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا بن جائے، بس آخرت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تیسری قسم یہ ہے، ان کی چاہت ہے کہ ہماری آخرت بن جائے۔ تین قسم ہو گئی۔ پہلی قسم دنیا اور آخرت بن جائے، ایک قسم۔ نمبر دو قسم ہماری دنیا بن جائے بس۔ نمبر تین قسم ہماری آخرت بن جائے۔ لیکن آخرت والے بہت کم لوگ ہیں، بہت کم لوگ ہیں، تلاش کرنے سے مشکل سے ملیں گے، مل جائیں گے ویسے انشاءاللہ، تلاش کرنے مشکل سے ملیں گے۔ لیکن ہم دنیاوی لائن سے بعض انسانوں کو، چاہے وہ اللہ کو بھی نہ مانتا ہو، اسلام مذہب کو بھی نہ مانتا ہو، دنیاوی لائن سے کامیاب دیکھتے ہیں۔ بعض انسانوں کو کبھی غور کیا ہے کہ ان کے اندر صفت کیا ہے کامیابی جو اللہ نے ان کو دی ہے؟ اللہ کرتا ہے جو بھی کچھ کرتا ہے، دنیا میں جو بھی مخلوق ہے اسی کی پیدا کی ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے اوپر نظر رکھتا ہے، اللہ تمام مخلوق کے اوپر نگاہ ہے اس کی، لیکن غور یہ کیا ہے کہ ان میں صفت کیا ہے؟ اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، وہ تو آخرت کا میٹر ہے، آخرت کا معاملہ ہے، وہ کہ اللہ کو نہ ماننا، اللہ کے رسول کو نہ ماننا، اللہ کی بات نہ ماننا آخرت میں دیکھا جائے گا۔ لیکن انہوں نے کیا ایسے اپنے اندر صفت پیدا کیے ہیں کہ وہ دنیا میں اللہ نے کامیاب کیوں کر دیے؟ اچھا، کچھ مسلمان بھی بہت سارے کامیاب کر دیا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں، دنیاوی لائن سے، اور انشاءاللہ اگر مسلمان تو آخرت کی لائن سے بھی کامیاب۔ اچھا، کچھ مسلمان دنیاوی لائن سے ناکام ہیں، کچھ غیر مسلم بھی ناکام مل جائیں گے۔ لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے، کبھی یہ غور کیا ہے کہ بھئی جو کامیاب لوگوں کے اندر جو کوئی اچھی صفت ہے وہ کیا ہے، اور ناکام لوگوں کے اندر کیا بری صفتیں ہیں، بری عادتیں ہیں؟ دیکھو جی، بہت ساری اچھی اور بری صفتوں کی وجہ سے انسان کامیاب یا ناکام ہوتا ہے، لیکن یہاں ایک صفت کا تذکرہ کرنا ہے، اصل اور مین صفت ہے، اہم ہے۔ وہ کیا صفت ہے؟ یوں سمجھ لیں ہم سب سفر میں ہیں، چاہے کوئی دنیا کی کامیابی کے لیے سفر کر رہا ہے، چاہے کوئی آخرت کی کامیابی کے لیے سفر کر رہا ہے، یا پھر دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے سفر کر رہا ہے، تین طریقے سے سفر کر ہی رہے ہیں، ہم سفر میں ہیں۔ اب کسی کے لیے تو یہ سفر ایسے سمجھو جیسے کانٹوں پر چل رہے ہوں، کامیابی دور کی بات ہے، کامیابی کے لیے سفر ایسے سمجھو کچھ انسانوں کے لیے، کچھ مرد عورتوں کے لیے جیسے کانٹوں پر سفر کر رہے ہوں، اور کچھ انسانوں کے لیے ایسے سمجھیں جیسے بہترین ہائی وے پہ چل رہے ہوں۔ کامیابی بھی آگے کھڑی ہے، کامیابی آگے ہے، ابھی تو یہ سفر ہی ہے۔ کچھوں کے لیے تو پریشانی کا سبب ہے یہ سفر، اور کچھ عیش اور آرام کے لیے چلیں اس سفر میں۔ کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھیں، جو یہ کانٹوں پر سفر کر رہے ہیں، یہ مصیبت پریشانی کے ساتھ یہ کامیابی کا سفر کر رہے ہیں، ہر وہ انسان کانٹوں پر سفر کرے گا
دنیا کی زندگی میں، آخرت کا معاملہ الگ ہے۔ جو انسان دوسرے کے حقوق کو کھاوے گا، دوسروں سے قرضہ لے لیا، بس اب تو کوئی مائی کا لال ہے تو صحیح ایسا جو اس واپس لے لے اس قرضے کو، ایسا کوئی مائی کا لال پیدا ہوا ہے؟ جن کی یہ صفت ہے وہ دنیا میں کانٹوں پر سفر کر رہے ہیں، کانٹوں پر چل رہے ہیں، اتنی مصیبت پریشانی کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے ان کی۔ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جی ٹھیک ہے، میں نے اس کا کھا لیا، اس کا کھا لیا، میرے مقابلے میں کون ہے؟ لیکن جنہوں نے جس لائن سے بھی حق کھایا اللہ کی مخلوق کا، جس لائن سے بھی، قرضے کی لائن سے، میراث کی لائن سے، یا کسی کو گالی دی ہے، یا کسی کو بہتان لگایا ہے، یا کسی کی چغل خوری کی ہے، یا کسی کو جس لائن سے بھی پریشان کیا ہے، اس میں کوئی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ مسلمانوں کو پریشان کیا یا کہ غیر مسلموں کو پریشان ہے، کس مذہب سے تعلق رکھنے والا، نہیں، اللہ کی مخلوق مخلوق ہے، وہ اللہ کی ہے۔ یہ تو آخرت کا معاملہ ہے کہ ایمان کفر کی تو یہ آخرت میں عدالت لگے گی۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ کافر کی بد دعا کو سنے گا۔ جو حقوق دبا رہے ہیں، جو دوسرے کے دل کو دکھا رہے ہیں، وہ کامیابی کی تو دور کی بات ہے، وہ تو کامیابی کے لیے گویا کہ ایسے سمجھو جیسے کانٹوں پر سفر کر رہے ہوں، مصیبتوں کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ یہ زندگی گزار رہے ہیں وہ۔ اچھا، آپ غور کر لینا، نسلوں پر بھی یہی بات پڑتی ہے۔ کبھی آپ اپنے اگر زندگی چھوٹی ہے، کم عمر ہے، اور کسی کو دیکھ رہے ہو آپ دھڑا دھڑ ناکام ہو رہا ہے، دھڑا دھڑ ناکام ہو رہا ہے، اور باپ داداؤں کی بنائی ہوئی زمینوں کو، جائیدادوں کو، مکانوں کو، دکانوں کو، اس کو بیچ رہا ہے، اڑا رہا ہے، تو غور کرنا، بڑی عمر والوں سے ان کے بزرگوں کے حالات کو پوچھ لینا، 99% آپ کو یہ بات ملے گی کہ ان کے بزرگوں نے حرام سے یہ دولت جوڑی ہے، حرام سے، یعنی اولاد کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، اولاد برباد کرتی ہے، پریشان رہتی ہے، مصیبت میں آتی ہے حرام جوڑنے والوں کی۔ اچھا، کچھوں کی کامیابی کے سفر آسان ہے اور کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ دعا لینے والے لوگ ہیں، جو دعا لیتے ہیں اللہ ان کو ایک کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں دنیا میں کامیاب کر دے گا۔ یہ کسی جانور کو بھی پانی کا کوئی بندوبست کرتے ہیں، وہ جانور بھی ان کے لیے دعا دیتے ہیں، یہ دعا ان کی کامیابی کی ترقی کے ذریعے بنتی ہے۔ کسی مخلوق کے ساتھ یہ بھلائی کرتے ہیں، کامیابی کے ذریعے بنتی ہے۔ یہ دعا لینے والے کامیاب ہیں، بد دعا لینے والے ناکام ہیں۔ مخلوق کو پریشان کرنے والے ناکام ہیں دنیاوی زندگی میں، آخرت کی میں تو ہے ہی ہیں، اور مخلوق سے دعا لینے والے، مخلوق معنی تو سب کچھ آ گئے اس میں، انسان اور جو بھی کچھ جاندار چیز ہے، سب سے دعا لینے والے نکی کامیاب کر دے اللہ دنیاوی معاملات میں۔ ایمان اور کفر، یہ میں نے ابھی پہلے بتا دیا کہ ایمان اور اعمال صالحہ کی یہ شرط ہے کامیاب۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر۔ اصل کامیابی تو اللہ فرما رہا ہے بے شک جو لوگ ایمان لائے اللہ پر، اللہ کو ایک مانا، وعملوا الصالحات اور بھلے کام کیے، بھلے کام تمام اچھے کام آ گئے، لهم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات، ان کے نیچے نہریں جاری ہیں، ذالک الفوز الکبیر، یہ بڑی کامیابی ہے آخرت کی، یہ بڑی کامیابی آخرت کی۔ باقی دنیا میں کامیاب وہ ہوئے گا جو اللہ کی مخلوق سے دعا لیوے گا، دنیا میں ناکام وہ ہوئے گا، آخرت میں بھی ہوئے گا، دنیا میں بھی ہوئے گا، جو اللہ کی مخلوق سے دعا نہ لیوے گا بلکہ ان کو دل دکھائے گا اور